لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں، آج کا عرصے کے بعد جامع مسجد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا قاسم صاحب دعوت کرانے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا انسان کا فطری تقاضا ہے. اس کا انسان اپنے ماں باپ کو خدمت کرتا ہے، وہ سکھائی نہیں جاتی، پڑھائی نہیں جاتی. انسان کی فطرت میں اللہ ماں باپ سے محبت کرتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک رنگ کے ساتھ اپنی ماں سے جڑا ہوتا ہے. دائی اس رنگ کو کاٹتی ہے اور اس کے کام لگاتی ہے، ایک شرط لگاتی ہے. شرط یہ لگاتی ہے کہ تم ماں سے جدا تو ہو رہا ہے اپنے جسم کے اعتبار سے، لیکن دل کے اعتبار سے کبھی جدا نہ ہو. الگ ہو، دیکھنے میں الگ، پہلے ماں کا حصہ اب باہر آ گیا. پوری زندگی اپنی ماں کی محبت میں مبتلا رہتا ہے. دنیا سے ماں چلی جاتی ہے تب بھی اپنی ماں کو یاد کرتا ہے. تو دور ہو گیا، لیکن جب وہ ناک کاٹی تھی تو ایک شرط لگائی تھی، بیٹا ماں سے تو الگ تو ہو رہا ہے لیکن محبت کے ساتھ سے تو کبھی الگ نہیں ہو سکے گا. نہ ماں کا پیار تجھ سے ختم ہوگا نہ تیرا پیار ماں سے ختم ہوگا. پھر ہوتا کیا ہے؟ دنیا میں گم ہو جاتا ہے، زمانے میں گم ہو جاتا ہے. دنیا کی رنگینیاں چمکینیاں ماں باپ کو کبھی بھلا دیتی. محبت ہے لیکن اس محبت پر گرد و غبار پڑ گیا، وہ دب گئی. اب کسی نے اس کو ماں باپ یاد دلائے، بھائی کیا کرتا ہے تیرے ماں باپ ہے،
ویسے پھرتا جیسے طرف کوئی ہے ہی نہیں، میرے ماں باپ نہیں ہے۔ سمجھانے والا جب اس کو سمجھاتا ہے تو گرد و غبار ہٹتا ہے اور ماں کی محبت دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے آپ رابطے سے مولانا جناب کی روٹی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، وہ اسی طرح ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب آسمانوں سے زمین پر بھیجا تھا، اپنی محبت کی پہلے ہمیں چوٹ لگائی، اپنی زیارت کرائی، اپنے سامنے ہم سب کو رکھ کر اللہ نے فرمایا ادب کو بھی روٹی کو میں تمہارا رب نہیں، پھر آپ نے سب نے اللہ کی زیارت کی ہے۔ آجو بلا اللہ ہمارے رب ہے، آپ ہی کو ہمارا تو کوئی بھی نہیں، آپ ہی ہے، کیونکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہاں سے پوچھو آپ کو کوئی ہے؟ ہاں میری فیملی ہے، میرا دوست ہے، میری زمین ہے، میرا مکان ہے، میرا مال ہے، ہزاروں چیزیں کی نوا دیتے ہیں، وہاں تو رب ہی رب تھا۔ اللہ نے فرمایا کوئی تمہارا اور رب ہے؟ آلو بلا فرد کا اللہ آپ کے علاوہ تو ہمارا کوئی بھی رب نہیں۔ بس یہ محبت کی چوٹ لگا دی، اب ہمیں زمین پر بھیجا کہ زمین پر جاؤ، تو مولانا رومی نے فرمایا کہ ظالما، فرمایا کہ ظالما اب خود ظالما فرمان خود اپولیدان، اللہ نے جب ہماری نال کاٹی تھی، ہمیں چنا کیا تھا عرش سے، ہم عرش کے نیچے رہتے تھے اور اللہ کی محبت میں مبتلا تھے، جب ہمیں زمین پر بھیجا، جب میں تجھے زمین پر بھیج رہا ہوں، میں تیری نال کاٹ رہا ہوں، جس طرح دائی نال کاٹتی ہے، اپنا ہاتھ سے تجھے میں زمین پر اس مٹی کے جسم میں لا کر بھیجنا چاہتا ہوں، تو جا زمین سے جا۔ فرمایا کہ کس شخص پر بھیجا؟ تو پہلے خود کا مریدان کہ دیکھ زمین میں تو جا رہا ہے لیکن تو نے مجھے کبھی نہیں بلانا، چنا تو ہو رہا ہے، کہاں عرش ہے کہاں زمین ہے، ہزاروں میلوں کا فاصلہ، ایک آسمان کے دروازہ اتنا بڑا ہے، 500 سال کا فاصلہ اس طرف کی چوکٹ ہے اور عرش سب سے اوپر ہے، ہزاروں میلوں سے زمین پر بھیجا لیکن کس شخص پر؟ فرمان خود کا مریدا، میری محبت میں تو نے مبتلا رہنا ہے، زمین پر جا رہا ہے، اور اس کے خود جانے کا کاریگر ویسے نے بھیج دیا، پہلے اپنی محبت ہمیں دی، اپنا تعارف بنایا، اپنے پاس بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اپنی تجلی ہمیں دکھائی، کہا کہ دیکھ ایسا سمجھنا کہ ایسے بھیج دیا نہیں، جس طرح 9 مہینے پیٹ میں لگتی ہے، اس 9 مہینے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ بابا کا نام لیتا ہے، وہاں اللہ نے ہمیں اپنی زیارت کرا کر اپنے عرش کے پاس پتہ نہیں کب سے رکھا ہے، کیونکہ روحی تو پیدا حضرت سے پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر آہستہ آہستہ اس کو بھیجتے چلے جاتے اپنے اوقات کے اندر، کہا کہ اپنے زمین پر بھیج رہا ہوں اس شک پر کہ تو نے بلانا نہیں، لیکن جب اس زمین میں انسان آتا ہے تو اس زمین کی رنگینیاں تمکینیاں ان کو مولا کو بلا دیتی ہے، پھر کوئی یاد کرانے والا جب مولا کو یاد کراتا ہے تو اللہ کی پرانی محبت جان ہمارا قریب کو تو کون جگاتا ہے اس محبت کو؟ سب یہ ہوگی ہمارا پیغمبر اس محبت کو جگائے گا جو تیرے اندر پہلے سے ہوتی ہے۔ اور ایک کون تو ہے کون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو یعنی تمہاری فطرت سے خدا سے محبت کرنا ہے، یہ آپ باہر سے لے کر آئے، ایک کو نئی چیز باہر سے نہیں ڈالے جانی، اندر موجود ہے تیرے تیری فطرت سے، حدیث شریف میں آتا ہے وہ لوگ موجود یوں اور فطرت سے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہاں سی فطرت پر؟ فرما اللہ کی موت سے، اللہ کی عبودیت کی فطرت پر،
اسلام کی فطرت پر، ایمان کی فطرت پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، پھر والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. وہ اگر اپنی فطرت پر رہتا تو ایمان پر اس نے بڑا ہونا تھا، اسلام پر بڑا ہونا تھا، اللہ کی محبت پہ بڑا ہونا تھا، رسول اللہ کے اس میں بڑا ہونا تھا. لیکن ماحول نے اس کو خراب کر دیا، ماحول نے اس کو بنا دیا. جس طرح غیر ملک میں جانے والا بچہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، فطروں کو بھول جاتا ہے، پھر اس کو یاد کرانے والا یاد کرائے تو پھر روتا ہے ہاں میں اپنے ماں باپ کا آج تک بھولا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے اندر اپنی محبت ڈالی، لیکن دنیا میں آ کر ہم مولا کو بھول گئے. جب پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے بھائی ان کو مولا یاد کراؤ، ان کو مولا یاد کراؤ، جس کی چوٹ کھا کر آئے، جس کی زیارت کر کے آئے. انہیں فرمایا اگر تم محبت کرتے ہو تمہاری محبت درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتی، فاتبعونی، میں رسول اللہ کی اتباع کروں. پیغمبر السلام کمال محبت فاتبعونی، اتباع پیغمبر میں رکھی تو رسول اللہ یاد کرائیں گے آپ کو. اس کے بعد بیٹھو گے فقیر سن جائے جو مولا یاد آئے گا. پیغمبر کو بھیجا فاتبعونی تو پھر کیا ہوگا؟ جب تم میری اتباع کرو گے، رسول اللہ کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، پھر تم تو پہلے عاشق تھے خدا کے معشوق بن جاؤ. خدا تم سے پیار کرے، اتنا بڑی نعمت دیتی. اب تو عاشق ہے لیکن ایسے عاشق ہو گئے کہ خود خدا بھی تمہارا عاشق ہو جائے گا، تم سے پیار کرے گا، محبت کرے گا. اور نبی نے بتایا لوگوں اگر پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے تو پانی بھی اپنے طلبگاروں کو تلاش کرتا ہے. اگر تم مولا کو تلاش کرتے ہو تو مولا بھی تمہیں تلاش کرتا ہے. کہاں ہے میرے بندے، کہاں ہے میرے ماننے والے، کہاں ہے میری محبت سے نکارا بولو، آؤ اللہ ہمارے گزار میں آؤ. دربار کھولا ہوا ہے، ہر دربار کھولا. دو چیزوں کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی، نماز کی شرائط، روزے کی شرائط، حج کی شرائط، زکات کی شرائط، خدا کو یاد کرنے کی کوئی شرط نہیں. اس حالت میں بھی ہے تو مولا کو پکار، اللہ تعالیٰ آپ بندے کیا چاہتا ہے، کوئی شرط نہیں. خدا کو یاد کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں، آپ جس حالت سے بھی. اور خدا کے توبہ کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ تو پاک ہو، غسل کر، وضو کر، کچھ نہیں. جس حالت میں ہے اللہ معاف کر دے، ورنہ بندے نے معاف کر دیا کیونکہ ہم سے پیار ہے. جس طرح ہمارا بچہ جو ہے ہم سے پیار ہے، اگر غلطی کرتا مجھے معاف کر دے، باپ مجھے معاف کر دے، بس جب وہ ابا ایک دو بار کہتا ہے تو معاف کر دیا. جب معاف کیا پھر معاف نہیں کیا بلکہ تیرا جو قرضہ پڑتا تو دور سے چائے پی تھی، ہونے ہوٹلوں پر روٹیاں کھائی تھی، وہ قرضہ بھی میں دوں گا، اس لیے کہ تیری میری اب سزا ہو گئی. تو جب بندہ جو ہے اللہ سے صلح کر لیتا ہے تو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں اب جو تیرے خلاف دعوے کریں گے ہم کو بھی راضی کر دیں گے. کوئی شرط نہیں رکھی توبہ کے لیے کہ پاک ہو جب کا ہو اللہ معاف کر دی اور کیونکہ محبت کرنا. جو ایک آدمی اپنی جیب کی غلطی کرتا ہے جیب معاف نہیں کرتا کیونکہ محبت کا تعلق نہیں. اور ابا کی غلطی کرتا ہے اس سے بڑی کر دیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو ابا کو محبت ہے. یہ عجیب شریف آتا ہے چل فرماتے تین بار آدمی کہتا ہے یا رب یا رب، یا ہے پالنے والے، ہے پالنے والے، ہے پالنے والے. آواز آتی بندے کیا مانگتا ہے باپ، میں دینے کو تیار ہوں کیونکہ تو نے میری شان ربوبیت کا واسطہ دے دیا ہے اور یہ وہ واسطہ ہے جس میں مجھے تجھ سے پیار ہے کیونکہ میں نے تجھے پالا ہے. تین بات ہے اللہ فرماتے آپ بندے کیا مانگتا ہے کون، میں دیتا ہوں مجھے ابا ہے. میرے کوشش آتی مقصد کا فرماتے تھے اگر کوئی آدمی اپنے ابا کو جو ڈاکٹر ہے یا تھانے دار ہے
جب مولوی صاحب ایشو ہے ڈاکٹر صاحب مجھے معاف کر دو، مولانا صاحب مجھے معاف کر دو، استاد جی مجھے معاف کر دو، تھانے دار صاحب مجھے معاف کر دو، کبھی جلدی معاف نہیں کرے گا. اللہ جی میرے پیارے اللہ اور معاف کر دو. جہاں بھی جب بندہ وفا کرتا ہے ربی کو میں تمہارا پالنے والا نہیں، یہ محبت کا تعلق ہے. بہت معاف کر کہ تمہاری سوچ دنیا میں آئے اور یہاں مجھے بول رہے ہیں میری محبت کی چوٹ کھا کر آئے. وہاں نے کہا ہے کہ قیامت کے دن تم یہ نہیں کر سکو اللہ نے پتہ ہی نہیں تھا، ایسے پتا نہیں تھا. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ اللہ نے جب یہ پوچھا تھا سوال تو میں نے جواب دیا تھا مجھے یاد ہے. اب تو کون ہے آپ بتاؤ، آپ بچپن سے کتنے کام کیے ہوں گے ہمارے بڑے یاد کراتے ہیں. تو بچپن یوں کرتا تھا، تو کبوتر اڑایا کرتا تھا، تو فلانا کام کیا کرتا تھا، فلانا کام. تو وہ جھوٹ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں بولو. لیکن مجھے آپ کو یاد ہے، تو یاد نہیں، مجھے تو یاد نہیں. 3 سال کا کام تھا، مجھے یاد نہیں کیسا ہوا تھا. آپ کو یہ پتا نہیں تھا 2-3 سال کے بچے کو اس کا ابا بہت ہو گیا بچپن میں یتیم ہو گیا، اس کو یاد نہیں. میرا ابا کیسا تھا، کیسے چلاتا ہوا، مجھے کچھ یاد نہیں. حالانکہ ہوا. اسی طرح انسان دنیا میں آ کر یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں ہمیں حاضر کیا تھا اور کہا تھا رسول اپنے کو میں تمہارا رب نہیں ہوں. ہم بھول گئے. انسان میں نسیان غالب ہے. انسان نسیان سے، انسان کا سے مستق ہے. 2 چیزوں سے انسان نسیان اور انس. یعنی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو جوڑی کرنا چاہیے. آپ نے کیسا انسان کے سزا یہ اس کو اکیلا رکھو. آدم غلام کو اللہ نے جنت دے دی. بعض لوگ بیویوں سے گھبراتے شادی کر لی میری بیوی ایسی میری بیوی ایسی. آدم سلام جنت میں تھے، دل نہیں لگتا تھا. اللہ کو جانتے تھے کہ آدم کا دل کیوں نہیں لگا. جنت میں ہر چیز تھی، دل نہیں لگا. اللہ جانتے انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. اما ہوا کو پیدا کیا، سو رہے تھے، پسلی نکالی، پسلی نکال کر کوئی سو نہیں. اس پسلی سے اما ہوا پیدا کی. رسول نے فرمایا یہ عورتیں تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ان کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا. اپنے پوچھے میں جواب میں سیدھا کر دوں گا. تو کیسے سیدھا کر دے گا جس کو اللہ نے بنایا بیٹا. کر سکتے بولو ہماری پسلی ٹیڑھی اس کو سیدھا کرو. سیدھے کر کے یوں اور پسلی کا بالو ڈاکٹر یوں رہنی چاہیے. تو بولو ایکسیڈنٹ تو سیدھی ہو جائے تو ڈال ہو جاتی دوبارہ ٹیڑھی کر دو. تو اس پسلی کا کام کیا ہے؟ دل کی حفاظت، جگر کی حفاظت. مکہ مارتا ہے دل پہ نہیں لگتا، پسلی میں لگتا ہے. مکہ مارتا ہے میدے میں نہیں لگتا، مکہ مارتا ہے جگر میں نہیں لگتا. تو یہ جو میری پسلی کی مخلوق ہے تیرے میرے نسب کی حفاظت کر رہی. آج میں کہتا ہوں کہ میں فلاں کا پتر ہوں. کیسے کہتا ہے وہ پتر ہے؟ کیونکہ تیری ماں نے تیرے باپ کے نسب کی حفاظت کی تھی، اپنی عزتیں بچائی، غیروں سے عزتیں بچائی. آج تو اپنے آپ کو حلالی کرتا ہے، اس کی بربادی کو نہیں دیکھتا اور اس کو احساس کرتا ہے. اس کی ٹیڑھی پسلی نے تیرے تقوی کی حفاظت کی، اس کی ٹیڑھی پسلی نے تیرے ایمان کی حفاظت کی. اب آدم کا دل نہیں لگ رہا. جب ماں مجھے خوش ہو گئے ان کو کہتے سب سے پہلے آدم السلام کو بے ہوش کیا گیا تھا آپریشن کے لیے. خوش ہو گئے. اب جنت میں مزہ آنے لگا. انسان اکیلا نہیں کر سکتا، خود سے اور نسیات سے بھول جاتا ہے. نفس آدم بھول گئے اور لفظ نجیب رہا. جان بوجھ کر کام نہیں کیا، بھول گئے تھے. وہ کہتے اگر یہ بھولنا نہ ہوتا تو ہمیں سارے کام ایسے یاد رہتے جب وادی میں گزرے اسی غموں میں ہم مر جاتے. لیکن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ غم بھول جاتا ہے اور اپنے کام پہ لگتا ہے، کیونکہ دنیا میں کام کے لیے آیا ہے، غم بنانے کے لیے آیا ہے، کام کے لیے آیا ہے. دنیا میں آیا مولا کا بھول ہے.
اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں، کتاب بھیجتے، جاؤ تو سبق یاد کراؤ، بھولی چیز یاد کراؤ۔ نہ یہ پیغمبر قیامت تک کے لیے اللہ والے کیوں آتے؟ ان کی صحبت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ مولا کی محبت تازہ ہو جاتی، جاگ جاتی۔ وہ لوگ بھول گئے پیغمبر اور نبی نے پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ محمد سے قیامت تک کیسے لوگ آئیں گے؟ تو یہ سبق یاد کرائیں گے۔ تو اگر مقصود اس دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ تو یہاں رہ کر مولا کو یاد کر اور پورے عالم کو بتا دے، اے دنیا تو کیسے خوبصورت بن کر میرے سامنے آ جا، میں اپنے والد کو بولنے والا نہیں۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ ایمان کی شان ہے۔ اگر بھول جاتا ہے تو کون سا کمال کیا ہے؟ ایک آدمی کو پورا عالم مل جائے، پورے عالم کی طرف مل جائے، لیکن مولا اس کے پاس نہیں ہے، وہ خسارے میں اور ایک کے بعد کچھ بھی نہ ہو لیکن مولا ہو، وہ فائدے میں رہتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو میری محبت میں کمال حاصل کرنا، ہمارے پیغمبر کے راستے کو اپناؤ، اپنی مرضی نہیں کرو جیسے رسول اللہ فرمایا کرتے کرو۔ آج ہم اپنی مرضی کرنے کا نام مل کے رکھتے تھے۔ ایک صحابی آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس نے آ کر پیغمبر سلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں۔ یہ عاشق کا دل چاہ رہا تھا رسول اللہ کو سجدہ کرے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، خبردار، اگر سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا میں عورتوں کو حکم دیتا کہ مردوں کو سجدہ کریں۔ وہ حاجی کی حدیث ہے۔ حاجی رک گئے، اپنے دل کے چاہنے پر عمل نہیں کیا بلکہ رسول اللہ کے چاہنے پر عمل کیا۔ یہ عشق ہے، جو عشق محبوب کے دستور کا پابند نہیں، وہ عشق نہیں ہے، وہ تو مرضی ہے، وہ تو مرضی ہے۔ میرا دل چاہتا میں ایسے عشق کروں گا، اللہ کو میں ایسے عشق نہیں کرنا، کبھی میں تو کروں گا۔ یہ کہتا اچھی کر بھائی، جو پابند دستور نہیں، وہ کوئی اشارے میں مر جانا چاہیے تھا آپ کو، یہاں تو تسلی ہو رہی۔ صحابہ کرام کا عشق نہیں دیکھا، صحابی ملنے کے لیے آیا پیغمبر سلام سے سلام کیا۔ آپ کی ناراضگی ہوتی تھی کہ آپ اپنا روح اثر پھیر لیتے تھے، آنکھوں کی جان نکل جاتی۔ پوچھا بھائی مجھے کون سے خطا ہوئی؟ پیغمبر سلام کا حصہ تشریف لے گئے تھے، یہ کہا کہ تمہارا مکان دوسرے مکان سے اونچا ہے۔ یہ وہ دور تھا، اپنا فادہ کا دور تھا، انسان پڑوس پڑوس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اللہ نے مال دیا ہے تو سنسار میں زندگی نہ گزارے، کہ قریب رہنے والے غریبوں کی تاکید ہو۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ہندوستان میں گزرے ہیں، ان کے باغوں والے بہت قریب تھے، تو وہ آم لا کر دیا کرتے تھے، آم کے موسم میں ہم پڑوس پڑوس میں بھی دیتے تھے، لیکن پورا محلہ غریبوں کا محلہ تھا، حضرت بھی وہاں رہتے تھے، لیکن حضرت کے بعد آم بہت آتے تھے، تو حضرت فرماتے تھے ان آموں کو کھا کر خادم سے کہتے، گھر میں بہت لوگوں کو بلاتے آم کھانے کے لیے، اور یہ فرماتے اس کی چھلکیاں اور گٹھلیاں محلے میں نہیں پھینک رہی، غریبوں کے دل چڑھتے ہوں گے، وہ میرا تو بیل پر جہاں جانور آتے ہیں چڑھتے ہیں، وہاں ان آموں کو گٹھلیوں کو پھینکنا اور ان چھلکوں کو پھینکنا، ایک تو جانوروں کے کام آ جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے روز پڑوس میں جو غریب رہتے ہیں ان کا دل چھوٹا نہیں ہوگا کہ مولا اللہ کو آپ کھا کر ہمیں آپ آپ کو شراب سے ایسے دیکھا کس کا مکان ہے؟ ایک فلاں صحابی کا بس آپ نے آگے کچھ نہیں بول رہا ہے،
گئے اپنا مکان گرا دیا، سولہ سے پر کو گرا دے، کسی روایت میں نہیں، لیکن عاشق کو محبوب کی اشارت کرتا ہے، اگر اشارے پر مرنا نہیں آتا اس کو تو عاشق ہی نہیں ہے۔ مکان گرا دیا اور آ کر یہ بھی نہیں کہا کہ حضرت میں نے مکان گرا دیا، یہ بھی نہیں کہا، وہ کہا عجیب نبی اعتماد نہیں دیتا تھا، لوری میں نے یہ کر دیا، لوری میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، یہ کیسا عجیب ہے، محبوب پہ احسان رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کا ادب دیکھیں، بخاری شریف میں عباس رضی اللہ عنہ کا فدیہ معاف کرنا چاہتے تھے صحابہ کرام، وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب بدر میں قید ہو کر آئے تو صحابہ کرام نے ان کو جو ہاتھ باندھے تھے تو اس سے ان کو تکلیف ہوئی تو رونے لگے حضرت عباس، تو ہم کو سلام کو تکلیف ہوئی، سلام پہ کچھ نہیں فرمایا، لیکن صحابہ فوراً سمجھ گئے کہ دیکھا رسول اللہ پہ جان ہے تو جلدی سے اس کی وہ قید کھول گئی۔ اب رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم سے بڑی غلطی ہمیں ان کو بات نہیں چاہیے تو رسول اللہ نے کہتا ہے، لیکن ہم سے غلطی ہو گئی، گندی حالت تھی، تو رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے درخواست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے بھانجے عباس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے بھانجے، اس لیے کہ ان کی جو دادی تھی حضرت عباس کی وہ انصاری تھی، اس طور پر کہا کہ یہ ہر چیزوں کے طور پر دادی انصاری ہے، ہم اپنے بھانجے کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اگر صحابہ نے یہ نہیں کہا رسول اللہ آپ کے چچا کو معاف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یوں کہتے تو رسول اللہ پر احسان ہوتا، وہ عاشق ہی کہتا ہے جو اپنے محبوب اور خاطون پر احسان رکھے، اپنے کو معاف کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے صحابی نے مکان گرا دیا اور آپ کر یہ بھی بتایا، آپ کو ہم تھوڑی سی دیکھی کر لینا، حضرت صاحب اپنے وظیفے کی کام نہیں ہوا، حضرت صاحب میں نماز نہیں پڑھتا، تہجد نہیں پڑھتا ہوں، پھر بھی میرے حالات پر گزر ہوتے، یہ ناز کی باتیں ہیں، اور عاشق کو اور بندے کو ناز مناسب نہیں ہے کہ وہ ناز کرے، اس کا کام تو یہ ہے کھولے یا نہ کھولے نظر، اس میں کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی سدا لگایا جا، اللہ پر احسان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر احسان رکھتے ہیں، اللہ سب کا ہو رہی میری اتباع کرو، اگر تم خدا کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ رسول اللہ نے کیسے زندگی بسر کی اس کو دیکھا، آپ کی خلق جنم میں کیسی زندگی کی اس کو دیکھو، ہمیں کیسی تھی بات، اور ہم لوگ ان سنتوں کو اپنا لیتے ہیں جو سنتیں صاحب نظر آتی، لیکن خلوت کی سنتیں نہیں اپناتے کہ رسول اللہ گھر میں کیسے رہتے تھے۔ ہمارے جب صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے رحمت السلام گھر میں گھر کے کام کر لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ نکال لیتے تھے، اپنے کپڑے درست فرما لیتے تھے، حالانکہ 9 ازواج مطہرات کی عاشقات خادمات، لیکن بھی اپنا کام خود کر لیتے تھے۔ اور یہاں ہمارا حال یہ کہ ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے پانی پینا بھی گوارا نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کا عاشق ہے اور رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ کی زندگی کو تو دیکھو، باہر کی سنت کو اپنانے خلوت کی چھوڑ دی، گھر میں کیا کرتے تھے، رات کو شب آخر میں اللہ سے کیسے مناجات کرتے تھے، سب کا نہیں ہوئی اتباع کرتے ہی دو انعام ملیں گے، جو حب کو اللہ تم سے محبت کریں گے۔ کہتے جس وقت انسان پیغمبر السلام کی اتباع میں کوئی کام کرتا ہے اس وقت اللہ کی نگاہیں محبت اس پر پڑتی ہے۔ آپ روٹی کھا رہے ہیں سنت کے مطابق، اس وقت اللہ کی نگاہیں محبت آپ پر ہے۔ آپ پانی پی رہے ہیں سنت کے مطابق، اللہ کی نگاہیں محبت آپ پر ہے۔ آپ سو رہے ہیں سنت کے مطابق، اللہ کی نگاہیں محبت آپ پر ہے۔ آپ جاگ رہے اور چل رہے پھر رہے سنت کے مطابق،
اللہ کی نگاہ محبت آپ پر ہے جس وقت بھی رسول اللہ کی اتباع انسان کسی کام کو کرتا ہے جو بالکل اللہ اس لمحے کو خدا کا پیارا ہوتا ہے. 24 گھنٹے کرے گا تو 24 گھنٹے میں آ رہا ہے. اپنے ظاہر باطن کو بنا لے گا, اپنی شکل و صورت کو بنا لے گا رسول اللہ جیسی, چار ڈھال بنا لے گا جو بالکل اللہ وہ یقین تم ضرور رکھو کہ جب ہم تم سے پیار کریں گے تو تمہیں معاف بھی کر دیں گے. کیا کریں گے؟ وہ کہ جب پیارا تبھی کرے گا نا جب پہلے گناہ معاف کرے گا. اللہ کو غور رکھیے. میرے دوستو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں, محبت کو سیکھنا ہوگا, پیغمبر سے سیکھنا ہوگا, نائبین پیغمبر سیکھنا ہوگا. کہتے ہیں بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوگا تاکہ وہ ہمارا وہ جو محبت ہے فطری محبت وہ جاگے, ہمیں اللہ والے رسول اللہ کا راستہ بتائیں. اس لیے اگر کوئی بزرگی کا دعویٰ کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپناتا اور آپ کے طریقے پر اپنے مرید کو نہیں لے کر سکتا, وہ نہ اس کو خود راستہ پتا ہے نہ تمہیں راستے میں پہنچائے گا. اسی کرامت دیکھ کر نہ کرو. حضرت ابا رابعہ بصریہ کے پاس ایک آدمی آیا, میں نے آج ایک آدمی دیکھا ہوا میں اڑ رہا ہے, گھر سے بیک ہو جاؤ. اب میں نے کہا کسی پکشی کے ہاتھ سے بیک ہو جا, ہوا اڑتی ہے, کسی پکشی سے بیک ہو جا وہی اڑتی رہتی. اگر اڑنا کمال ہے تو پکشی کو اڑتی رہتی. پھر ایک آدمی آیا, میں نے آج ایک آدمی دیکھا پانی میں چل رہا ہے, پانی میں چل رہا, میں بیٹھ ہو جاؤں. اور نے کہا کسی بکر کے ہاتھ میں بیٹھ ہو جا, بکر بھی تیرتی رہتی ہے. انہوں نے کہا میں پھر کیا کرے؟ کہا یہ دیکھ کے رسول اللہ کے راستے سے کون لے کے جاتا ہے, راستہ یہی پہنچا ہے اور بڑا راستہ ہے, یہ راستہ پہنچے, یہ پہنچا ہے. اور بغیر اس کے کوشش کرتا یاد رکھو. ابھی یاد ہی نہیں ہو گیا, آپ کرائے گا تو یاد آئے گا. جب راجا مجنون صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حکیم محمد کھاتے ہوئے پاس آئے, ڈپٹی کلکٹر تھے, بڑے افسر تھے انگریز کی طرف سے. ان کے پاس آئے اور جب اللہ کی محبت بیدار ہوئی, جب طریق سنت پر جلایا حکیم محمد خان کے رحمۃ اللہ علیہ, اور صحبت سے لے کر اس محبت پر بیدار کے جو پہلے تو نے شعر کہا, پرانی چوٹ یہ دل آج کا تھوڑی اثر کا شہدائی ہے کہ آج کا تھوڑی عاشق ہوگا تو بہت پرانا عاشق بننا تھا. اب پتا چلا سر بندہ کا پرانا عاشق, اگر پتا نہیں تھا میں بلا عاشق ہوں, آیا تو میرا عشق آگا تو بہت پرانا عاشق. یہ دل آج کا تھوڑی اثر کا شہدائی ہے, پرانی چوٹ جو اوور آئی ہے, یہ چوٹ تو پہلے سے لگی تھی, اللہ والوں کے پاس آیا تو چوٹ تازہ ہو گئی. پرانی چوٹ ہو رہا ہے. رسولہ کے راستے سے لے کر سکتا ہے, لیکن اکیلا نہیں جا سکے گا. یاد رکھو کسی کے ساتھ جو وہ لے کے جائے گا, پورا صادقین نائبین پیغمبر اس لیے بھیجے جاتے ہیں. کے سرکاری میرے والد ہیں, میرا مال بات ان سے لے لینا, جس طرح اعلان ہونا جناب فلانا یہ لینے دینے کے حقوق ان کے بیٹے سے لے دو. رسول نے فرمایا میں چلا جاؤں گا, میرا راستہ, میرے طریق, میری زندگی تم نے سیکھنی ہو, یہ تو ربانی تو والد چھوڑ کے جاؤ, ان سے سیکھ لینا. یہ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ والے کیا ہے پتہ, پیر بس سے زبان آسمان کے یہ بزرگ لوگ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کی سیڑھی ہے. تیر گردن, تیر پرا اب کے گردن اب کما, تیر کبھی ہوا میں جڑ سکتا ہے جب تک کسی کمال میں نہیں آئے گا. تیرے اندر کتنی صلاحیت کیوں نہ ہو, جب تک کسی اللہ والے کے پاس نہیں آئے گا تو اڑ کر تیرا تیر اڑ کر خدا تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ والوں کی کمال میں نہیں چڑھے گا.
یہ دعویٰ سے کفار نے بھی کیا تھا کہ یہ پیغمبر پر کیوں کتاب نازل ہوتی ہے، ہمارے پاس خود آ جائے آپ سمجھ لیں گے، نہیں قرآن میں ہمارے پاس آ جائے ہم سمجھ لیں گے کتاب کو، اور اس سے ہمارے پاس آ جائے ہمیں بات کرے، بردار تمہارا وہ ہے کہ تم پر کتاب آئے تم پر فرشتے کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تمہاری جان نکل جائے، تم اس اللہ کی وحی کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے، شکر کرو ہم نے اپنا پیغمبر خاص کر کے بھیج دیا، تمہاری کامیابی یہ ہے کہ اس کو چلو اس کے راستے پر چلو تم۔ جو آدمی کہتا ہے کہ میں خود اللہ پر چلا جاؤں گا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اسی قسم کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اتباع پیغمبر کو لازم قرار دیا ہے، تو قیامت تک ایسے اولیاء ربانی آئیں گے جن کے ساتھ جڑ کر پیغمبر کا راستہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ راستہ کس طرح طے کرنا ہے، کیسے چل رہا ہے، راستے کو پتا نہ چلے، ہم ایسا انسان کو خراب اور تباہ کرتے ہیں۔ عجیب اللہ کے عالم آئے کہا کہ جی اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں، بڑے عالم تھے، حضرت نے ان کی چاہتا فرما دیکھو تمہارے اندر کبر ہے، علم سے تمہارے دماغ میں بات ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، اور یہ سب ایسے جاہل لوگ ہیں، اس کا نام کبر ہے، اپنے کو اچھا سمجھے دوسرے کو حقیر سمجھے، کبر ہے۔ اور کہا حضرت بالکل آپ سے بیچ پکڑا میں کیا کروں، اب تو سب کی جوتیاں سیدھی کیا کر نوازی ڈیوٹی لگا جوتیاں سیدھی کر، علاج ہو رہا ہے اس کا، ارے کہا علاج کرنا ہے، بتاؤ کو بڑے صاحب بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر اس کا ٹیکا نہیں لگائے گا کہ مولانا صاحب آپ کو بڑے بزرگ ہیں، میں نماز پڑھاتے تھے، آپ کو کیسے ٹیکا لگاؤں، کہا آپ تشکیل لگاؤ میرے گھٹنے میں چلتا ہے، چھوڑو بڑی بزرگی اپنی جگہ ہے، علاج اپنی جگہ ہے، کبھی بزرگی کی وجہ سے آپریشن پکڑ کریں گے، نہیں آپریشن بھی کرے گا، سارا کچھ کرے گا۔ تو کہا کہ اچھا وہ جوتیاں سیدھی کرنی شروع کی تو رات کی نمازوں میں کرتے سیدھی میں نہ کرتے، جن میں لوگ دیکھیں گے رات کا اندھیرا ہوتا ہے جلدی جلدی کرتے ہیں، ارے دیکھیں رات نہیں ہونا، یہ پوری دوائی نہیں لے رہے آپ دن کے وقت بھی جمع کریں، روٹیاں جوتیاں سیدھی کیا دن کو شروع کر دیں، آج تک کچھ دن گزرے لوگوں کی تعریف کر رہے آپ دیکھو کتنا اللہ والا عالم بھی ہے، پھر لوگوں کی جو واہ 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 اب بابا شروع ہوئی، اب دوسری بیماری آ گئی، انفیکشن ہو گیا آپ کو، وہ کون سا انفیکشن، اب پوجب آ گیا، یعنی اپنے بچہ سمجھنے لگے، لوگوں کی حالت تو ختم ہو گئی لیکن اب تم اپنے بچہ سمجھنے لگ گئے ہو، زیادہ جوتیاں بن بس تمہارا علاج ہو گیا، کیونکہ ایک بیماری جب دوسری بیماری آنے لگ گئی، زیادہ تمہیں دونوں بیماریوں سے ہمیں بچانا ہے۔ یہ دیکھو جب یہ ہوا اور پھر اللہ کا ذکر کیا تو عالم کہتے ہیں میں نے ایک اللہ کا نام لیا، مجھے ایسے لگے زمین کا آسمان سے دور بن گیا۔ یہ کون آیا میرے دل میں کہ دینی پڑ گئی روشن میں دل کی پتنگ کو کے وجود سے لگی سنگار کیا میرے دوستوں، شیخ فرماتے ہیں رقص قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، رقص قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، سنت کو اپناؤ، اللہ والوں سے طریق سیکھو، کس طرح خدا تک پہنچنا ہے، یہ محبت کی جوڑ کیسے ہماری زندہ ہوگی، ان اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے انشاءاللہ یہ دل خدا کی محبت سے مبتلا ہو جائے گا، اب سب سے دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہو جائے گا کہ اللہ نے جس کے لیے بھیجا تھا کہ دنیا میں جا کر تو ہمیں یاد رکھنا، وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور اسی کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔